کہ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں، پڑوسی بھوکا ہے آج تیسرا دن ہے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں. یہ حال ہے. لیکن حضرات ولایت کے اوپر جو حضرت نے خطاب کیا ہے تو سنیں کہ ولی کے یقیناً ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے. تمہارا در وہ در ہے مرشد برحق کہ تیرے دیار سے آنکھوں کو نور ملتا ہے. اور ولی کے قدموں میں قلب و نظر نثار کرو، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے. حضرات آئیے اب اس محفل کی آخری کڑی، جن سے میری مراد عالم ذیشان واعظ خوش بیان حضرت مولانا مفتی مبارک حسین اظہری صاحب قبلہ فاضل جامعہ ازہر مصر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ کریں. ایک مرتبہ اللہ کی کبریائی بلند کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی قسمت کو بلند کر دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. ہو تکلم کا یہ انداز کہ بن جائے اثر، ہو تکلم کا یہ انداز کہ بن جائے اثر، اور بات ایسی ہو کہ ہر ایک کو پسند آ جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. منبر رسول پر جلوہ فرما علماء اکرام و شعراء اعظام، مشائخ اعظام، منتظمین حضرات، جملہ سامعین، شبکت و دولیہ کے ذریعے سننے والے شاہدین و مشاہدین، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، آپ حضرات کو بھی اس کا ترجمہ اور دروس مستفادہ سماعت کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک وزد علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. یقیناً لائق کی مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اتنا عظیم الشان یہ اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خبردار سن لو، الا خبردار سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوئیں گے. یہ کون حضرات ہیں؟
الذین آمنوا، جو کہ ایمان لے کر آئے اور ایمان کی حفاظت کیے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ عظیم ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، ڈرنے والی شخصیات تھے۔ آج ہم اور آپ ساری کائنات کا جائزہ کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر تقریباً 196 ممالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ہر مخلوق دوسری مخلوق سے ڈرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اکثر و بیشتر مخلوقات وہ جو ضعیف ہے وہ قوی سے ڈرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر مخلوق دوسری مخلوق سے ڈرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ انسان ہے، اور انسانوں میں وہ طبقہ اور وہ گروہ جس کو کہ کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ جماعت اللہ والوں کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے، جس کو کسی کا خوف نہیں ہے، جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی شے کے فوت ہونے پر غم کرتے ہیں، نہ حزن و ملال کرتے ہیں۔ اس کا کوز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت اساسیہ کیا ہے؟ تو بتانا چاہوں گا اختصار شدید کے ساتھ کہ اس کی علت اساسیہ یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام کا خلاصہ اور لب الباب یہ ہے، وہ حضرات جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا خاص کرم فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر شے کا ڈر ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یعنی ہر مخلوقات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے میننگ کیا ہوئے؟ یعنی وہ برے کام نہ کرتے ہیں، وہ اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی کو ترک کر دیتے ہیں، وہ اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہیں، جن کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں، جن سے منع کیا ہے اس سے باز رہتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، یعنی یہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وہ حضرات جو ایمان لے کر آئے اور اچھے کام کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، وہ حضرات جو ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کیے، یعنی ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان یہ اصل ہے، اس کے بغیر اعمال مقبول نہ ہو سکیں گے، لیکن اعمال بھی ضروری ہیں جو کہ ایمان کا ثمرہ ہے، جو ایمان کا پھل ہے۔ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، یعنی ایمان بڑھتا رہتا ہے جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھے اعمال جتنے زیادہ کرے گا ایمان اتنا ہی زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں۔ آج انسان یہ سوچ رہا ہے کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ میں اپنے بنگلوں کو بنا لوں، بہت سارے پیسے کو جمع کر لوں، لیکن نہیں، کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا نام کامیابی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ سارے ہیرے جواہرات، یہ موتی، یہ لولو، یہ مرجان، یہ فانی ہیں۔ جو بھی کچھ دنیا کے اندر ہے یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تھوڑا سا سامان ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً بڑا خزانہ اور بڑی کامیابی یہ ہے انسان کے لیے جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد میں وہ اچھے اعمال کرتا رہے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے کام کیے، لہم جنات، ان کے نیچے ایک جنت نہیں ہے بلکہ جنات ہیں۔ کیا کنڈیشن ہے اس کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری و ساری ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہریں ہیں، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اعمال صالحہ کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا اولیاء بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور ولیوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور انہیں اولیاء اللہ میں سے ایک عظیم شخصیت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جن کی پیدائش 470 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے رشد و ہدایت کے کام کیے۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار لوگ آپ کے واسطے سے رشد و ہدایت پائے اور صراط مستقیم پر گامزن ہوئے، اور آپ شب و روز عبادات کرتے رہے، جنگلوں میں جاتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، اوراد و وظائف کرتے رہے، شیاطین بھی بہکانے کی کوشش کرتے رہے۔ کبھی چنگاریاں آپ کے سامنے آتی تھیں تو غیب سے آواز آتی تھی، غیب سے ندا آتی تھی، اے عبد القادر ڈرنے کا نہیں، ان سے مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ حضرات جو میری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، مجھے پانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تاکید در تاکید، یقیناً ضرور بالضرور میں انہیں اپنے راہ کی، جنت کی، اپنے قرب کی، ان کے لیے راہوں کو آسان کر دوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اتنا بڑا جو مرتبہ ملا، یا صحابہ کرام کو جو بڑا مرتبہ ملا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا کوز کیا تھا؟ اس کی علت یہ تھی کہ ذالک لمن خشی ربہ، جس کا سبب یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ ڈر بغیر علم کے کیسے پیدا ہو جائے گا؟ بغیر علم کے آپ کو اور ہمیں حلال و حرام سمجھ میں نہ آئے گا۔ جب حلال و حرام سمجھ میں نہ آئے گا تو انسان اٹکل پچو سے فتویٰ دے گا۔ یہ آخری وقت چل رہا ہے، قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں آیا ہے کہ لوگ گمراہ ہوئیں گے، ان ایجوکیٹڈ لوگ، اور یعنی ایل ایجوکیٹڈ لوگ جو کہ ادھورے تعلیم یافتہ ہیں، یہ بڑی بڑی پوسٹ کو پالیں گے اور بڑے بڑے مناصب کو سنبھالیں گے، بڑے بڑے مناصب کی ذمہ داریاں انہیں دے دی جائیں گی، جس کی وجہ سے لوگ ان سے فتویٰ معلوم کریں گے۔ تو پہلے سے ہی یہ ان ایجوکیٹڈ تھے، تعلیم یافتہ نہیں تھے، لہذا ان سے سوال کیا جائے گا، فتویٰ معلوم کیا جائے گا، اپنے ذہن سے کہیں گے ہاں یہ تو جائز لگ رہا ہے، ہاں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے مفتی صاحب، ہاں ارے یہ مجھ کو یہ ناجائز ہے، اٹکل پچو سے فتویٰ دیں گے، تو کئی مرتبہ حلال کو حرام کریں گے، جس کو اللہ نے حلال کیا تھا اس کو حرام کریں گے، اور جس کو حرام کیا تھا اس کو حلال کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو جو حرام کرتا ہے اس کو حلال کریں گے، جو حرام کرتا ہے اس کو حرام کریں گے، خود بھی گمراہ ہوئیں گے، جو ان سے معلوم کریں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ علم
کہ بغیر انسان کے اندر ڈر پیدا ہو یہ بہت مشکل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اس وقت 18 سال کی تھی جبکہ اپنے گاؤں اور اپنے شہر کو چھوڑا تھا اور بغداد کی سرزمین پر پہنچے تھے۔ جامعہ نظامیہ میں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے والد کا بھی ہو چکا تھا انتقال۔ ماں نے سمجھ لیا تھا یہ میرا بیٹا مجھ سے آخری بار مل رہا ہے، لیکن میرا ان سے دور رہنا اور دور رہنا میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ علم سے دور رہے، علم سے کوڑا رہے اور علم میدان میں یہ بلندی حاصل نہ کر سکے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اجازت دے دیا اور غوث اعظم علم دین حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ شب و روز محنت کیے، راستے میں بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام پہنچایا اور پورے قافلے نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا، مذہب اسلام میں صحیح معنی میں داخل ہوا۔ جو گنڈے تھے، جو ڈاکو تھے، اللہ کے ولی کی نگاہ کرم ان پر پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، ان گنڈوں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان رہزنوں کو رہبر بنا دیتا ہے، اولیاء بنا دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ ڈر پیدا کیسے ہوگا؟ علم کے بغیر ڈر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں، بہت مشکل ہے۔ میرے دوستو، غوث اعظم نے علم کو حاصل کیا اور میں آپ سے عرض کرنا چاہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت کریمہ اور سورہ کو جو حاصل کیا وہ وہ لفظ اقرا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ کیجئے، پلیز ریڈ، آپ پڑھیے، آپ ریڈ کیجئے اپنے رب کے نام سے جس نے کہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیں دعوت سخن دیتا ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں۔ آج مسلمین اقلیت میں ہے، اس سے پہلے کا جائزہ لیجئے تو دلت حضرات جو تھے وہ اقلیت میں اور انایجوکیٹڈ تھے، لیکن آج کی ڈیٹ میں بڑا افسوس کے ساتھ مجھے یہ عرض کرنا ہو رہا ہے کہ مسلمین اقلیت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تقریباً 90% مسلمین کو قرآن کریم تجوید اور تحسین کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آج ضرورت ہے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ غوث اعظم نے علم دین کو حاصل کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے رات و دن علم دین کو حاصل کیا اور بلندیاں حاصل کر لی، اور ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعادہ من مولا الموالی۔ میں نے شب و روز محنتیں کی ہیں اور محنتیں کر کے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، اور میں نے تمام مولاؤں کے مولا یعنی تمام مولا کے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمام بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے میں نے کنجیوں کو حاصل کر لیا ہے۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ میں اس پروگرام سے اور اس ممبر شریف سے یہ درس دینا چاہوں گا اور یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھاؤ۔ یہ عظیم سرزمین ہے دہلی جس میں بہت اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور یہاں پر علامہ مفتی سمر دہلوی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ وہ ایک عظیم شخصیت تھی جس سے ہم اور آپ وابستہ ہیں۔ یہ عظیم بزرگان دین ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ان کی تعلیمات میں سے ہے علم دین کو محنت سے، لگن سے، شوق سے حاصل کرتے رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب حدیث قدسی میں کہ وہ حضرات جو ایمان لے کر آئے، اچھے کام کیے، تو میں نے ان کے لیے وہ عظیم چیزیں منتخب کی ہیں جس حدیث پاک کو، یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس کی روایت کرنے والے حضور سرور کائنات علیہ السلام ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ اس کی روایت کرنے والے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل
اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک اور صالحین بندوں کے لیے وہ عظیم چیزیں منتخب کی ہوئی ہیں، تیار کی ہوئی ہیں، جس کو کبھی بھی آنکھوں نے نہ دیکھا، جس کے بارے میں کبھی کسی کان نے نہ سنا اور کسی کے دل پر اس کا احساس آیا ہی نہیں. یہ اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے لیے منتخب کی ہوئی ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے فرامین پر عمل کریں اور محنت سے، لگن سے، استمرار کے ساتھ مسلسل علم دین حاصل کرتے رہیں. علم دین حاصل کرنا یہ عظیم عبادت ہے. اب فقط خیر صحیح معنوں میں یہ آخری بات ہے، فقط خیر صحیح معنوں میں یہ دو ہی لوگوں میں باقی رہ گئی ہے. وہ ایک عالم دین ہے اور دوسرا اسلامک اسٹوڈنٹ ہے. انہی دو میں خیر باقی رہ گئی ہے. لا خیر الا فی اثنین فی عالم او متعلم. فقط خیر اور بھلائی صحیح معنوں میں دو ہی لوگوں میں رہ گئی ہے. ایک عالم دین ہے اور دوسرا وہ اسلامک اسٹوڈنٹ ہے. یعنی اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ خیر دوسروں میں نہیں ہے، لیکن صحیح معنوں میں خیر انہی کے اندر موجود ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے اس کے بندوں میں علماء اکرام ہی ہیں. حالانکہ دوسرے بندے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء اکرام سے جائن ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. تو خیر اب دو ہی لوگوں میں باقی ہے، ایک عالم دین، دوسرا جو ہے اسلامک اسٹوڈنٹ. ایک اسلامک ٹیچر، دوسرا اسلامک جو ہے اسٹوڈنٹ. چونکہ ہر انسان پیسے اور اپنے مال کو کمانے کے لیے لگا ہے، لیکن عالم ربانی جو ہوتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی جاب کو ٹھوکر مار کے شریعت اسلامیہ کی خدمت کرتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. آپ میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. دوسری روایت میں آیا خیرکم من قرأ القرآن واقرأ. آپ میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم وجزاکم اللہ خیرا علی حسن استماعکم. شکرا لکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.